دیکھیے پہلے جو 2 رکوع کے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ذکر کیا متقین کا، پھر کافروں کا، پھر منافقین کا، اور پھر ان کے سب کی خاصیت بیان کی کہ متقین کیا ہیں، کن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح کافروں کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، انبیاء کی لائے ہوئے پیغام کو جو ہے اس کو نہیں مانتے۔ اس طرح منافق جو ہیں وہ اس کا کردار کیا ہے کہ وہ بظاہر اسلام میں داخل ہوتے ہیں لیکن وہ اصل میں مسلمان نہیں ہیں، وہ کافروں کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شیاطین کا نام دیا ہے۔ تو اب جو اگلا رکوع ہے کہ اب یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلق، کیا ہے انسانوں کیا کرو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اب ہے والذین، کس لیے بنایا تمہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب یہاں سمجھ یہ بات آتی ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی دراصل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے جو ہے اپنی پوری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق انسان کی زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے احکامات کی پابندی کرنا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ اب اس کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف نماز پڑھنی ہے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، چاہے ہم لوگوں کے ساتھ معاملات ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس میں ہر چیز پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، تو اس کے مطابق ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے بعد اس کی پرورش کا انتظام کیا۔ پرورش کا انتظام کیا کیا کہ زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، تاکہ اور اس کے زمین کے اندر سے مختلف چیزیں اگائیں تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، اپنی زندگی کو خوشگوار کر سکے۔ اور پھر جو ہے زمین سے مختلف چیزیں نکالی، آسمان سے میں چاند ستارے، یعنی انسان کی خوبصورتی کا سامان پیدا کر دیا۔ اور پھر زمین سے پھل نکالے جس کے ذریعے من الثمرات رزقا لکم، پھل نکالے جس کے ذریعے جو کیا ہے وہ انسان کے رزق حاصل کرنے کا سبب ہے، جس کے ذریعے انسان رزق کماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کر کے کہا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دی ہیں، تم اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، کہ اگر تمہیں اس کلام میں جو ہم نے انسانوں پر نازل کیا اس میں اگر کوئی شک ہے تو اس جیسی صورت لے آؤ، کوئی اس جیسی ایک آیت ہی لے آؤ، کیونکہ جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو کفار نے یہ کیا کیا، تو یہ تو عام کلام ہے، ہم بھی اس جیسی کوئی صورتیں بنا کر لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس بات پر شک ہے تم تو ایسے کرو کہ کوئی ایک صورت بنا لو، اور اس کے لیے تم کیا کرو وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللہِ إِن کُنتُم صَادِقِینَ، اللہ کے علاوہ تمہیں جتنے بھی مددگار ملتے ہیں تم سب کو بلا لو اور اس جیسی کوئی صورت بنا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو کفار جو ہے وہ اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام تھا، یہ اللہ نے خاص اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ اس کے آگے ہم کل کریں گے کہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، تو کل سے ہم یہ آگے شروع کریں گے۔ میں نے آج ابھی وہ شارٹ کوسچن جو پچھلے 2 رکوع آپ نے پڑھے ہیں ان کے ساتھ شارٹ کوسچن اور اس کے ساتھ میں نے آنسر بھی لکھے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی کچھ بچیوں نے کہا تھا کہ ان کے جواب کہاں سے لینے ہیں، تو بیٹا ویسے تو ان کا آنسر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر صرف لکھ دیے جائیں کوسچن، کیونکہ سارا ان رکوع کے اندر ہی سے جواب موجود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے آپ کی سہولت کے لیے کر دیے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ خود جواب تلاش کریں، میں صرف کوسچن لکھ دیا کروں گی، آپ خود ڈھونڈیں اور ایک الگ سے دستہ بنائیں
الگ سے دستہ بنا کر اور جو ہے اسی طرح کوسچن لکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ آنسر لکھتے جائیں. جیسے ہی کالج کھلیں گے تو وہ آپ کا پھر کام چیک ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اگلا رکوع شروع کریں گے. تو اگلا رکوع جو ہے انسانوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اور کس لیے کی. تو یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور وہ لوگ، من، سے، قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، متقی بن جاؤ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی. کس لیے پیدا کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان، بناء، چھت، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالے، بہی، اس سے، من الثمرات، پھل. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور پھر اس نے آسمان سے پانی اتارا تاکہ تم اس کے ذریعے پھل نکالو. پھل نکالو. پھل کیا ہیں؟ ثمرات، پھل، رزق لکم، جو رزق لکم، جو تمہارے لیے رزق کا ذریعہ ہیں. فلا، پس نہ، تجعلوا، تم ٹھہراؤ، للہ، اللہ کو، انداداً، شریک، وانتم، اور تم تھے، تعلمون، جانتے. تم اور اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو. وَإِنْ، اور اگر، کنتم، تم ہو، فی، میں، ریبن، کسی شک میں، مما، اس میں سے جو، نزلنا، نازل کیا، علی، اوپر، عبدنا، اپنے بندے پر. اگر تمہیں اس کلام میں کوئی شک ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا، تو لے آؤ، بصورتاً، ایک صورت، من، سے، مثلہ، اس جیسی، وَادْعُوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، من، سے، دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان، اگر، کنتم، تم ہو، صادقین، سچے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اللہ کے اس کلام میں شک ہے، اللہ کی جو اللہ نے کتاب اتاری، تو تم جو ہے اپنے بندوں پر، تو کیا کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے علاوہ اپنے جتنے بھی مددگار ہیں ان کو بلا لو اگر تم سچے ہو.